اسرائیل کی سرخ بچڑوں کو قربان کرنے کی تیاری، تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت نزدیک آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جلد ہی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصی کو منہدم کیا جائے گا۔ اس وقت بہت سارے لوگ اسی سوچ میں پڑے تھے کہ آخر اتنا جلدی یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت تک فلسطین پہ 7 اکتوبر کا وہ دن نہیں آیا تھا جب اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ دھاوا بول دیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہوگا کہ اتنے شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کر دے اور مسجد اقصی کو بھی منہدم کر دے۔ اسرائیل نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے اور شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت کا شکار ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچڑوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح مکمل ہوگی اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسرائیل نے اپنی مذہبی کتابوں یعنی تورات اور تالمود، جسے ہم زبور کہتے ہیں، کے مطابق سرخ بچڑوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر پھونک ڈالے تھے، لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرخ بچڑا نہیں ملا تھا جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کے بال ہوں۔ آج سے 6 ماہ پہلے ٹیکساس یعنی امریکہ کی ایک ریاست کے ایک فارم میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے جنہیں کئی ملین ڈالرز کے عوض اس فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا اور انہیں بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی سرخ بچڑا تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کر دینے کے لیے کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچڑا نہایت مقدس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بچڑے نہ ملے تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دینا ایک بدشگونی ہوگی۔ اب جب ان کو ایسے بچڑے مل چکے ہیں تو اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا، تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو منہدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گزشتہ کئی ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا بے حسی کی چادر اوڑھے سو رہی ہے اور اسرائیل اپنے مسلسل اور پے در پہ حملوں کے نتیجے میں 18 لاکھ میں سے 3 لاکھ کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو زخمی اور شہید کر چکا ہے، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس وقت 15 لاکھ سے زائد فلسطینی مسلمان مصر کے بارڈر پر موجود رفح نامی ایک علاقے میں موجود ہیں۔ رفح پناہ گزین کیمپ کا رقبہ کسی بڑے ایئرپورٹ سے زیادہ نہیں ہے اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں 15 لاکھ انسان کس طرح سے رہ رہے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی جانب دھکیل دیا گیا ہے اور مصر رفح بارڈر کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ مصر کا خیال ہے کہ یہ فلسطینی پناہ گزین مہاجرین مصر کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوں گے اور وہ اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ رفح میں ہر طرف سے محصور یہ فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک جانب مصر کا بارڈر ہے تو دوسری جانب سمندر ہے اور دو طرف سے ان کو اسرائیلی فورسز گھیرے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج گزشتہ کئی دن سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم جلد ہی رفح میں بھی آپریشن شروع کرنے والے ہیں۔ چونکہ یہ آپریشن سراسر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں محض فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی، اس لیے امریکہ بھی اس کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دینے میں ہچکچا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر رفح میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک بھی رفح میں اسرائیلی آپریشن کو غیر انسانی اور دہشت گردانہ فعل قرار دے رہے ہیں۔
लेकिन इसराइली हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइली हुकूमत वाज़े अल्फाज में कह चुकी है कि अगर दुनिया का कोई भी मुल्क हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए तब भी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम रिफा में ऑपरेशन जरूर करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि रिफा में ऑपरेशन करने का असल मकसद क्या है। मकसद यही है कि फलस्तीनी मुसलमानों की मुकम्मल तौर पर नस्ल कुशी कर दी जाए और जो थोड़े बहुत बाकी बचे हैं उन्हें इस काबिल न छोड़ा जाए कि वो इसराइल के खिलाफ खड़े हो सके। अगर इस खित्ते में कोई भी ऐसी मज़ाहमत कार कुव्वत बाकी रह गई जो इसराइल के करतूतों के खिलाफ खड़ी हो सके तो इसराइल अपने हैकले सुलेमानी के तामीर के ख्वाब को अमली जामा नहीं पहना सके। नाज़रीन, चंद ही दिनों में इसराइली फौज रिफा में ऑपरेशन शुरू करने वाली है और इसके साथ साथ कुछ अंदरूनी जराये के मुताबिक इसराइल उन बछड़ों को जिन्हें टेक्सास से खरीदा गया था इन्हें जबल जैतून की चोटी पर बिल्कुल मस्जिद अक्सा के सामने कुर्बान करने वाला है। इसके बाद इन्हें जलाकर इनकी राख और खून को हैकले सुलेमानी की बुनियादों में भरने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। अप्रैल आने में अभी कई दिन बाकी हैं और हमें मालूम नहीं कि अप्रैल की किस तारीख को यह काम सरंजाम दिया जाएगा। इसलिए हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इसराइल जल्द ही रिफा में ऑपरेशन शुरू करेगा ताकि मिस्र को बॉर्डर खोलने पर मजबूर किया जा सके और बचे कुचे फलस्तीनी मुसलमानों को बॉर्डर पार धकेलकर फलस्तीन का पूरा इलाका मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया जाए। इसके बाद इसराइल बड़ी तेजी से मस्जिद अक्सा के इनेदाम की तैयारी शुरू कर देगा ताकि इसकी जगह पर हैकले सुलेमानी की तामीर की बुनियाद रखी जा सके। प्यारे साथियों, वो मुसलमान जिन्हें लगता था कि इसराइल भरपूर आलमी दबाव के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकेगा, वो इस वक्त बड़ी हैरत से इसराइल को अपने तमाम तर मंसूबों में कामयाब होते हुए देख रहे हैं और यही कुर्ब कयामत की निशानी भी है। बड़े बड़े मुसलमान अरब ममालिक इसराइल की पुष्ट पर खड़े हैं और इन्हें महज अपने मुफादात की गर्ज है। चाहे मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को शहीद ही क्यों ना कर दिया जाए। काबा तो सुखरा यानी वो सुनहरा गुंबद जिसके नीचे वो पत्थर मौजूद है जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया था और जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की थी, उस पत्थर को भी यहूदी मुकद्दस मानते हैं। मस्जिद अक्सा को मस्मार करने के बाद ये पत्थर भी यहूदियों के तीसरे हैकले सुलेमानी की जीनत बना दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमेशा हमें हक की जानिब निगरान रखे और हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा।